اب دوسرا جواب کیا ہے؟ پہلی دوسری حدیث سن لیں. یہ حدیث شرح فتح القدیر کے اندر ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے. یہ غیر مقلدوں کی دلیل ہیں، پہلے اس کا جواب بعد میں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رکانہ ابن عبد یزید، یہ رکانہ والی حدیث پیش کرتے ہیں نا، رکانہ ابن عبد عزیز اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاق دی، پھر غمزدہ ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے طلاق دیا؟ انہوں نے عرض کی 1 مجلس میں 3 طلاق دیا. تو آپ نے اس کو 1 قرار دیا. آپ نے اس کو 1 قرار دیا. تو انہوں نے رجعت کر لی. اس سے غیر مقلد کیا بولتا ہے کہ اگر 1 مجلس میں 3 طلاق دو تو کتنی طلاق واقع ہوں گی؟ ہاں، اس سے پہلے میں کئی حدیثیں بتا چکا ہوں کہ 1 مجلس میں 3 طلاق دو تو کتنی پڑیں گی؟ 3. پھر سے ریپیٹ کر دے رہا ہوں خالی حوالے کے طور پر. پہلی حدیث ابن ماجہ کے اندر ہے، صفحہ وغیرہ سب اس میں لکھا ہوا ہے. یہ رسالہ میں جس کو بھی دوں گا دیکھ لینا، میرے پاس اور بھی رسالے ہیں. اس کے اندر ہے فاطمہ بنت قیس والی حدیث کہ ان کے شوہر نے ان کو 3 طلاق دی تو حضور نے تینوں کو کیا کر دیا؟ نافذ کر دیا. تینوں واقع بخاری شریف میں عمیر ابن عجلانی کی حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے نا. دوسرے حصے کے اندر صفحہ 299 کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاق نافذ کر دی. ایسے ہی ایک روایت اور بخاری شریف کے اندر ہے، وہی اسی کے اندر ماں عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے 3 طلاقیں دی تو حضور نے تینوں طلاق کیا کر دی؟ غور سے بولیے کیا کر دی؟ ہاں. اس کے علاوہ صحابہ کرام کے فتوے بھی بتائے گئے تھے خلاصے کے طور پر کہ اس پر 10 روایتیں ہیں. کتنی روایتیں؟ 10 روایتیں ہیں صحابہ کی جنہوں نے کیا کہا کہ 3 طلاق اگر کوئی دے تو کتنی پڑے گی؟ کتنی پڑے گی؟ ہاں، اس میں جمع کر دیا. اب اس روایت کا جواب لے لو پہلے کہ حضرت رکانہ نے اس روایت میں کیا آیا کہ 3 طلاق دی اپنی بیوی کو، پھر غم میں ڈوب گئے. حضور نے پوچھا کیسے دیا؟ کہا 3 دے دیا. کہا 1 ہے. انہوں نے رجعت کر لی، ہے نا. تو غیر مقلد اسی کا دامن پکڑے بیٹھا ہے. ہم کہتے بابا ساری حدیث پہ عمل کر ہیں. اب اس حدیث کا جواب سنیں پہلے. شرح فتح القدیر تیسرا حصہ صفحہ 453 اس کے اندر آیا علامہ ابن الحمام علیہ رحمہ فرماتے ہیں اما حدیث و رکانہ فمنکر. دیکھیے فرماتے ہیں رہی رکانہ کی حدیث تو وہ منکر ہے. اور پہلے بتایا جا چکا علامہ ابن حجر اسقلانی نے فرمایا منکر حدیث ضعیف ہوتی ہے. زور سے بولیے سبحان اللہ، بولیے نا یار. ہاں، وہ والی روایت بھی کیا ہے؟ منکر ہے. یہ روایت بھی کیا ہے؟ منکر. وہ روایت بھی کیا ہے؟ منکر. یہ بھی کیا ہے؟ منکر. اور منکر کیا ہوتی ہے؟ ضعیف ہوتی ہے. ضعیف حدیث سے ہم کو بار بار بولتا ہے ضعیف ضعیف، ہم لوگ بھی بولیں گے ابے تیری دونوں روایتیں ضعیف. سمجھے؟ حدیث منکر. کانفیڈنس بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ ارے زور سے بولیے نا یار. ہاں، اسی لیے کہتے ہیں علمی گفتگو کیا کرے تاکہ علم بڑھے، کانفیڈنس بڑھے. سننے کے پاس سب کچھ ہے لیکن مطالعہ نہیں. اب مطالعہ ہے، ہم لوگوں کے حال کیا ہے معلوم؟ لذت آنا چاہیے بیان میں، درس میں مزہ آنا چاہیے. درس بھائی مزے کے لیے بیان نہیں ہوتا، مزے کے لیے درس نہیں ہوتا. درس جو ہوتا ہے، بیان جو ہوتا ہے معلومات کے لیے ہوتا ہے کہ ہم دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں. دین سیکھنے میں بظاہر لذت آئے نہ آئے، ہم کیا سیکھ کر اٹھ رہے ہیں یہی ہمارے لیے کافی ہے یار. حدیث پاک میں حضور نے فرمایا جو علم دین سیکھنے کے لیے چلا اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے. علم دین سیکھنے آئیے، لذت لینے کے لیے مت آئیے. اور اس کو لذت لینا ہے تو کھانے میں بڑی لذت ہے. کھانا میں ایک سے ایک بنوائیے، لذت دیجیے آپ. جی گانا سنیے، لذت دیجیے، آپ کا مسئلہ ہے. دین سیکھنا ہے، لذت ملے نہ ملے ہم کو دین سیکھنا ہے. تو دونوں حدیثیں کیا ہو گئی؟ ان کی ضعیف ہو گئی. ضعیف اور منکر کیا ہو گئے؟ منکر. ہاں. دوسرا جواب اس کے ایک راوی مجہول ہیں. اس روایت کی پوری سند ہے. اب ہمارے ہاں سند اور متن بڑا ہارڈ ہو جائے گا، بس آسان لفظوں میں سمجھیں. اس کے ایک راوی کیا ہے؟ مجہول ہے. اور راوی کا مجہول ہونا ضعیف ہونے کی نشانی ہے. کیا ہے؟ ضعیف ہونے کی نشانی. علامہ نووی نے شرح مسلم پہلا حصہ صفحہ 478 کے اندر لکھا. عبارت سنائے دیتا ہوں، ترجمہ عربی عبارت پہلے سن لے. وہ عمر روایت التی، میں ریکارڈ بھی کر رہا ہوں، اپلوڈ بھی ہو جائے گا.
وَأَمَّا الرِّوَايَةُ الَّتِي رَوَاهَا الْمُخَالِفُونَ أَنَّ رُكَانَ طَلَّقَ ثَلَاثًا فَجَعَلَهَا وَاحِدَةً فَرِوَايَةٌ ضَعِيفَةٌ عن قوم مجهولين وإنما الصحيح منها ما قدمنا وأنه طلقها البتة ولفظ البتة محتمل للواحد وللثلاث. علامہ نبوی یہ ایسے محدث ہیں جن کو سب لوگ اللہ کا ولی مانتے ہیں، ہے نا، ولی بھی ہیں محدث بھی ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ رہ گئی وہ روایت جس کو مخالفین نے بیان کی ہے کہ رکانہ نے 3 طلاق دی تو حضور نے 1 قرار دیا، تو کہتے ہیں کہ یہ روایت مجہول ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے. یہ روایت کیا ہے؟ کیونکہ اس کے راوی سب کیا ہیں؟ مجہول ہے. صحیح تو وہ ہے جس کو ہم نے پہلے پیش کیا. کیا پیش کیا؟ کہا حضرت رکانہ نے طلاق بتہ دی تھی. یہ لو پہلی بار نام سنے نا، 3 بار یاد کرو تاکہ یاد رہے. بولو نا طلاق بتہ، بولو اور بولیے نا، شرما کیوں رہے؟ سیکھنے بیٹھے نا آپ، ایک بولیے نا. اور طلاق اور بولیے طلاق بتہ. تو کہتے ہیں طلاق بتہ دی تھی. کہا طلاق بتہ کیا؟ اس میں ترمذی کے حوالہ ہے، اس میں نے حوالہ لکھا ہے، ترمذی موجود بھی ہے. طلاق بتہ میں کیا ہوتا ہے؟ اگر آدمی طلاق دے دے، تجھے طلاق، تو اب نیت پوچھی جائے گی. کتنی نیت تھی؟ 1 کی 3. تو آدمی بولے 1 تو 1 پڑے گی، آدمی بولے 3 تو 3 پڑے گی. معاملہ کلیئر ہوا؟ تو حضرت رکانہ نے طلاق بتہ دی تھی. راوی نے سمجھا کہ طلاق 3 دے دیا، کیونکہ بتہ میں 3 کا بھی اعتبار 1 کا بھی، اس لیے انہوں نے وہ سمجھ لیا. علامہ نبوی فرماتے طلاق بتہ دی تھی. تو حضور نے پوچھا کیسے دیا؟ کہا ایسے دے دیا لیکن یہ تھی نیت. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا طلاق بتہ میں نیت 1 ہے تو 1، 3 ہے تو 3. تو انہوں نے 1 بتا دیا تو مصطفیٰ نے کہا 1 ہی پڑ گئے. سمجھ میں آیا نا؟ اور جو 3 کے الفاظ آئے ہیں وہ راوی نے اپنے حساب سے بیان کیا ہے. یہ علامہ ترمذی میں، امام ترمذی نے پورا خلاصہ لکھا ہے، اردو میں موجود ہے. یہ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، اگر آ گیا تو سبحان اللہ بول دو یار. ہاں، اور بھی اس کے کئی جواب ہیں، اس کے بھی 4 جواب دیے گئے. سب حوالے ہیں اس میں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں سب حوالے ہیں نا. پھر ایک بار خلاصہ دیکھ لو. دونوں روایتیں کیا ہیں؟ منکر اور صحیح. پہلے والے کے بارے میں اور جواب دے سکتے ہیں، منسوخ بھی ہے. دوسرے والے کے بارے میں کیا بولیں گے؟ ضعیف ہے، کیونکہ مجہول راوی ہے. راوی کیا ہے؟ پھر اور زیادہ دادا گیری کر بولنا طلاق بتہ ہے. طلاق بتہ دی تھی رکانہ نے، طلاق بتہ دی. اور طلاق بتہ میں دینے والے سے پوچھتے ہیں کتنی نیت تھی؟ کہا 1 تو کہا 1 پڑے گی، کہا 3 تو 3 پڑے گی. تو رکانہ نے کہا 3، مصطفیٰ نے کہا رکانہ نے کہا 1 تو مصطفیٰ نے کہا 1 پڑے گی. سمجھ میں آیا؟ تو کہا یہ 3 کے الفاظ پھر کیوں آ گئے؟ 3 کے الفاظ کیوں آ گئے؟ تو کبھی کبھی راویان، اس میں سب ہے، آپ خلاصہ پڑھ لینا، اردو میں ترجمہ میں نے کر دیا ہے. راویان حدیث، جو راویان حدیث ہوتے ہیں، حدیث کی کبھی کبھی اپنے اعتبار سے شرح کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنے اعتبار سے وضاحتاً لکھ دیا کہ 3 دیا تھا، لیکن حقیقت میں کیا دیا تھا؟ سمجھ میں؟ بتہ دی تھی. کیا دیا تھا؟ بتہ. اور نیت کیا تھی؟ اس پہ ترمذی شریف کا بھی حوالہ ہے، پہلا حصہ صفحہ 144 ہے نا، اور بھی کئی حوالے ہیں. مشکات شریف صفحہ 284، ابو داؤد شریف پہلا حصہ صفحہ 299، ترمذی شریف پہلا حصہ صفحہ 222، شرح فتح القدیر تیسرا حصہ صفحہ 453. کہ حضرت رکانہ نے اپنی بیوی کو کتنے طلاق دیا تھا؟ طلاق ہاں، یہ سب حوالے ہیں. طلاق بتہ. سمجھ میں آ گیا؟ ایک دم کلیئر ہو گیا. کانفیڈنس بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ اب بھیج جاؤ غیر مقلد سے، مصباحی پیچھے کھڑا ہے نا. ایک بار سبحان اللہ بول دو یار. جی